ڈی خان کا موسم بدلنے والا ہے کیونکہ یہاں عمران خان کا ٹائیگر علی خان آنے والا ہے۔ السلام علیکم، میں علیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج 9 مئی ہے اور 9 مئی کی جو واقعات ہوئی اس پر آج 1 سال مکمل ہو گیا، اور اس پر آج پاکستان تحریک انصاف اور دیگر دوسری طرف سے بھی مکمل اعلانات سامنے آ رہے ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ 9 مئی کے حوالے سے بات نہیں کروں گا۔ لیکن آج جو 9 مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑی جلسے کا انعقاد کر لیا گیا ہے، اور الیمین گنڈاپور نے رات کی وقت اس جلسہ گاہ کا بھی ہنگامی دورہ کیا، اور اس پر اس وقت جو سینیٹر فیصل جاوید صاحب تھی اس جلسہ گاہ میں موجود تھی۔ ساتھ اس پر بھی بات کریں گے کہ شیر افضل مروت کی پارٹی کے اندر اس وقت اختلافات ہیں، اور شاید شیر افضل مروت کو سائڈ پر کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر 9 مئی کے دن سے پہلے شیر افضل مروت کو مکمل طور پر پارٹی سے فارغ کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتا ہے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہی جو اے پی سی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ تھی اور شیر افضل مروت سے لی ہے، اور اس کو دوسری جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے اس کو دی ہے، اس پر بھی شیر افضل مروت کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس پر شیر افضل مروت نے کیا پیغام دیا، اور ساتھ ہی کل عمران خان سے یہ تاثر دے رہا تھا پاکستان تحریک انصاف اور دے کر جو سوشل میڈیا ورکر ہے اس کی طرف سے یہ تاثر دے رہا تھا کہ شاید عمران خان اس وقت شیر افضل مروت سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس میں اصل حقیقت کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج 9 مئی ہے، اور 9 مئی میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک عظیم شان جلسے کا انعقاد کر لیا ہے۔ رات جو پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ ہے اس نے ڈی خان میں یہ جلسہ منعقد کر لیا گیا ہے، اور اس پر جو پاکستان تحریک انصاف کی جو جتنی بھی لیڈرشپ ہے اس جلسے میں شرکت کریں گے، اور اس جلسے میں کو کامیاب بنانے میں پاکستان تحریک انصاف کی اور پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا کی قیادت ہے اس میں شریک ہوں گی، اور دیکھ کر جو اضلاع سے بھی لوگ آئے ہیں وہ بھی اس جو جلسے میں وہ شرکت کریں گے۔ تو جب اس نے ہنگامی اس جلسے جو الیمین گنڈاپور صاحب ہے اس نے اس جلسہ گاہ کا ہنگامی دورہ کیا، اور وہاں پر سینیٹر فیصل جاوید صاحب بھی موجود تھا۔ تو اس نے ایک جو اس کا ایک مشہور جملہ ہے وہ ہر جلسے میں وہ دہرا رہا ہے، وہ ان کا کہنا تھا کہ ڈی خان جو علاقہ ہے اس کا کپتان کا سپاہی کل آ رہا ہے، یعنی الیمین گنڈاپور کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ ایک جو انہوں نے کہا کہ ایک نئی موسمی بہار آ رہا ہے، اور وہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو سپاہی ہے الیمین گنڈاپور اس وقت وہ گراؤنڈ کے جو مختلف انتظامات دیکھ رہے تھے کہ کل جلسہ کس طرح کرنا ہے۔ لیکن کل پاکستان تحریک انصاف آج دن پاکستان تحریک انصاف آج 9 مئی کا دن ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ڈی خان میں ایک بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہا ہے۔ آج دیکھیں گے کہ کتنی لوگ خیبر پختونخوا سے نکلیں گے، اور پھر صورتحال کو دیکھا جائے گا۔ کل 10 مئی کو فیصل آباد میں جلسہ ہے، اور وہاں پر بھی دیکھنا ہوگا کہ پنجاب حکومت اس کو جلسہ کرنے کی اجازت دیں گی اور یا نہیں دیں گی، لیکن وہ بات کی بات ہے۔ لیکن آج جو پاکستان تحریک انصاف جو ڈی خان میں جلسہ کرنے جا رہا ہے، یہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے آج جلسہ کر دیا اور لوگوں کو اکٹھا کر دیا تو پھر 10 مئی کو کا جو جلسہ ہے فیصل آباد میں وہ اس سے شاید بہت بڑا ہوگا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے عوام کو وہاں پر دعوت دی جائے، ایک اوورال پاکستان جو جتنی بھی صوبے ہیں اس سے لوگوں کو بلایا جائے فیصل آباد میں، تو میرے خیال میں ایک تو پنجاب کی جو لوگ ہیں جو 9 مئی کے بعد مکمل طور پر سمجھ گئی ہے، جو ڈر گئی ہے،
ایک تو جو پی ٹی آئی کے ورکر ہے پنجاب میں اس کا خوف ختم ہو جائے گا، اور دوسرا وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک مکمل آزادی ملیں گی وہاں پر جلسی اور جلوس کرنے کی۔ ساتھ اسد قیصر صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا کل رات کہ جتنی بھی ہماری لیڈران ہے اور اس وقت وہ پنجاب میں نہیں نکل سکتے ہیں، تو جو ہمارے خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ ہے انہوں نے کہا کہ وہ پنجاب میں جا کر اس کے ساتھ دیں گی، اور اس کی جو حلقہ ہے اس پر مسلسل وہ کوشش کریں گی تاکہ لوگوں کو نکالنے میں، پاکستان تحریک انصاف خاص طور پر پنجاب میں نکالنے میں کامیاب ہو سکیں گی۔ اس کے حوالے سے جو 9-10 مئی کے حوالے سے جو فیصل آباد کا جلسہ ہے اس کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے جو بہت بڑا سرپرائز ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن میں ایک کوشش کروں گا کہ اسی حوالے سے مکمل معلومات میں حاصل کر سکوں کہ کیا یہ واقعی پاکستان تحریک انصاف ایسے اس کی طرف جا رہا ہے یا صرف جلسہ ہوگا، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت سینئر لیڈرشپ ہے جو چار سلوک کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کیا وہ کیا اس وقت کیا سوچ رہی ہے فیصل آباد جلسے کے حوالے سے۔ نہ تو ایک میرے پاس ایک خبر موجود ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو اگر درست ثابت ہوئی تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس پر ویلاگ بناؤں گا اور آپ کے ساتھ وہ مکمل وہ کہانی شیئر کروں گا جو پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کی ذہنوں میں موجود ہے۔ تو اس کے ساتھ دوسری بات جب اس ویلاگ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہے وہ شیر افضل مروت کی اس وقت جو پی ٹی آئی کے درمیان اس وقت اختلافات پیدا ہو رہی ہے، اور خاص طور پر جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اس وقت کا جو مسئلہ ہے، عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت کے نام دیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ شبلی پراز انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایسی رہنما موجود ہے جو اس وقت جو سینئر لیڈرشپ ہے عمران خان کے فیصلوں پر نظر ثانی نہیں کر رہے ہیں، اور عمران خان جب یہ سینئر لیڈرشپ عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ جب اس پہ ایک تجویز دیتے ہیں تو جب اڈیالہ جیل سے باہر آ کر دوسری بات کہہ دیتی ہے اور حقیقت نہیں بتا دیتی ہے۔ تو اس پر شیر افضل مروت نے کہا کہ جب سینٹ کا الیکشن ہو رہے تھے تو اس کے لیے جو عمران خان نے نام تجویز کی تھی وہ سینیٹر جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر قانوندان ہے وہ اس کا نام لیا تھا کہ اس کو پاکستان تحریک انصاف کا سینٹ کا الیکشن ہے اس کا چیئرمین بنایا جائے، لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی رہنما باہر آ گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کا بیرسٹر گوہر علی خان نے جب اڈیالہ جیل سے باہر آ گئی تو انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے نام لیا کہ عمران خان کی طرف سے یہ نام دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد جب اگر آپ دیکھا جائے تو اس کو نام تبدیل کر دیا گیا اور شبلی پراس کو سینٹ کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوئی اور سینٹ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو اسپیکر کا انتخاب ہونا تھا تو اس کو بھی 2-3 مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ نے تبدیل کر دی تھی۔ اس پر شیر افضل مروت نے کہا کہ اب میں جو اے پی سی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین عمران خان نے مجھے نامزد کر دیا گیا ہے، لیکن میری ناعلمی کی مجھے ناخبر رکھ کر انہوں نے پارٹی کے اندر جو اس وقت جو سینئر لیڈرشپ نے انہوں نے ووٹنگ کرائی، اور جو دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کو اے پی سی کا جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین اس کو نامزد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ اس پر اڈیالہ جیل میں ملاقات کروں گا اور اس کے سامنے یہ مطالبہ رکھوں گا کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ میری سیلف رسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ میری بے توقیری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان لوگوں نے ایسا کرنا تھا تو انہیں مجھے بلا کر
میں اس کو جو پبلک اکاؤنٹ کے چیئرمین جو عہدہ ہے میں اس کو ویسے دیتا، لیکن یہ میری بے عزتی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر 9 مئی کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی لیڈرشپ تھی وہ سب کے سب منظر عام سے غائب تھی، پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا، کوئی نام اور نشان نہیں تھا۔ عوام تحریک انصاف کے ساتھ تھی، لیکن کمپین کے لیے کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ اس کے لیے کمپین کر سکے۔ لیکن اس وقت تک یہ سارے لوگ میرے ساتھ تھی اور مجھے سپورٹ کر رہے تھے، لیکن جب 8 فروری کے بعد انتخابات ہوئی اور یہ جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ باہر آ گئی ہے، اس کو اب برداشت نہیں ہوتا کہ اتنے کم عرصے میں شیر افضل مربت نے اتنا مقام حاصل کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کو اس وقت جلن ہو رہی ہے مجھ سے، اور اس کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ عمران خان شیر افضل مربت کو اتنا بڑا عہدہ دے۔ تو اس کے ساتھ یہ ایک ہماری جو عامر احمد مرجان صاحب ہے، اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے، فیس بک پر ایک پوسٹ کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ غدار جیت گئی اور شیر افضل مربت ہار گئی، لیکن وقت ثابت کرے گا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا۔ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، یہ فیس بک پر باقاعدگی کے طور پر یہ پوسٹ کر لیا ہے کہ شیر افضل مربت انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا ہے۔ تو ایک وقت آئے گا جب عمران خان جیل سے باہر آئے گا، تو یہ پھر دیکھا جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون سچ پر تھا، کون رانگ نمبر تھا۔ اور آج عمران خان کے ساتھ شیر افضل مربت کی باقاعدگی کے ساتھ ملاقات ہے، اور شیر افضل مربت جب عمران خان سے آج ملاقات کریں گے تو اس کے بعد شیر افضل مربت اپنا لائے عمل پیش کریں گے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ میری ضد بن گئی ہے، میں ان کے ساتھ لڑوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے میری بے توقیری کی گئی ہے، میری سیلف ریسپیکٹ کو نشانہ بنایا ہے، میں اس کو اگر عمران خان چاہے تو میں پیچھے ہٹوں گا، لیکن عمران خان اگر چاہے تو میں کسی بھی صورت پر پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ آج کی ولاگ کے لیے اتنا ہی۔ ہماری جو آنے والی ویڈیوز آپ امید ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔